السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی ایک ایسے بیٹے کی ہے جو اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا، لیکن صرف 7 دن بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہے احمد کی۔ احمد ایک پڑھا لکھا کامیاب بزنس مین تھا۔ شہر میں اس کا بڑا گھر تھا، اچھی گاڑی تھی، خوبصورت بیوی اور 2 پیارے بچے تھے۔ باہر سے دیکھنے والے کہتے، واہ کیا قسمت ہے احمد کی، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے۔ لیکن اس گھر میں ایک اور شخصیت بھی رہتی تھی، احمد کی بوڑھی ماں سکینہ بی بی۔ سکینہ بی بی نے اپنی پوری زندگی احمد پر قربان کر دی تھی۔ شوہر کا انتقال جلد ہو گیا تھا۔ تنہا ماں نے سلائی کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، بڑا کیا اور کامیاب بنایا۔ جب احمد چھوٹا تھا تو وہ راتوں کو جاگ کر اس کا بخار چیک کیا کرتی تھی۔ جب احمد اسکول جاتا تو وہ اس کے بستے میں خود سے بنایا ہوا پراٹھا رکھتی تھی، اور جب احمد فیل ہونے سے ڈرتا تو وہ کہتی، بیٹا ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے، تو کبھی نہیں ہار سکتا۔ لیکن وقت بدل گیا۔ احمد کی شادی کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اس کی بیوی مریم شروع میں تو ٹھیک تھی، مگر آہستہ آہستہ اس ساس کی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ احمد، آپ کی امی ہر وقت ٹوکتی رہتی ہے، بچوں کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ احمد خاموش رہتا، وہ اپنی بیوی اور ماں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ ایک دن مریم نے صاف کہہ دیا، یا تو آپ الگ گھر لے لیں یا پھر امی کو کسی اچھے اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں، وہاں ان کی دیکھ بھال بھی اچھی ہوگی۔ یہ سن کر احمد کا دل کانپ گیا، لیکن اس نے اپنی ماں کی قربانیاں یاد نہیں کی۔ اس نے صرف اپنے سکون بڑی زندگی دیکھی۔ کچھ دن بعد احمد اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ امی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ بی بی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا کہو۔ احمد نظر جھکا کر بولا، امی میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا اولڈ ایج ہوم دیکھ لیا ہے، وہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، نرس بھی، آپ کی عمر کی عورتیں بھی ہوں گی، آپ اکیلی نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر سکینہ بی بی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، بیٹا کیا میں تم پر بوجھ بن گئی ہوں؟ احمد کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بس بولا، نہیں امی، بس وہاں آپ کا خیال بہتر رکھا جائے گا۔ ماں سمجھ گئی تھی، ماں سب سمجھ جاتی ہے، بس بولتی نہیں ہے۔ اگلے دن احمد اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر سکینہ بی بی نے گھر کی طرف آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر دعا، اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا۔ احمد نے رسمی سا گلے لگایا اور چلا گیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، احمد مصروف رہا، بیوی خوش تھی، گھر میں سکون تھا۔ لیکن 7ویں دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 7ویں دن صبح احمد کو اولڈ ایج ہوم سے فون آیا۔ کیا آپ احمد بول رہے ہیں؟ جی، آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً گاڑی لے کر پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا اس کی ماں بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ نرس نے کہا، یہ پچھلے چند دنوں سے کچھ کھا نہیں رہی، بس ایک ہی بات کہتی ہے، میرا بیٹا خوش رہے۔ احمد کے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا ہو۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ پکڑا۔ امی میں آ گیا ہوں۔ سکینہ بی بی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، کمزور آواز میں بولیں، بیٹا تم خوش ہو نا؟ احمد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ماں بیٹے سے ناراض نہیں ہوتی، بس ایک وعدہ کرو، اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ احمد چیختا رہا، امی اٹھ جائیں، میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنازے کے بعد احمد گھر آیا، وہی گھر جو اب سے ویران لگ رہا تھا۔ ہر چیز میں سے اپنی ماں کی جھلک نظر آتی۔ کچن میں رکھا ہوا وہ پرانا ڈبہ جس میں وہ اس کے لیے بسکٹ رکھتی تھی، نماز کی جائے نماز جہاں وہ اس کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ احمد ٹوٹ چکا تھا۔ چند دن بعد احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ اسی اولڈ ایج ہوم گیا اور وہاں جا کر بولا، میں ہر مہینے یہاں آؤں گا،
जो बुजुर्ग यहाँ अकेले हैं, मैं इनका बेटा बनूंगा। इसने अपने बच्चों को भी साथ लाना शुरू किया। इन्हें सिखाया कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, बरकत होते हैं। एक दिन इसके बेटे ने पूछा, अबू, दादी हमें छोड़कर क्यों चली गई? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा मैंने गलती की थी, मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। तुम कभी ऐसा ना करना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि ओल्ड एज होम में माँ बाप का ख्याल बेहतर रखा जाएगा, लेकिन याद रखें, इन्हें दवाई से ज़्यादा ज़रूरत अपनों की होती है। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, क्या हम इसे तन्हा छोड़ सकते हैं? जिस बाप ने हमारे लिए दिन रात मेहनत की, क्या वो बुढ़ापे में बोझ हो जाता है? ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है। आज अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो जाकर इनके हाथ चूमें, इनसे माफ़ी मांगें, इन्हें एहसास दिलाएं कि वो बोझ नहीं, रहमत हैं। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ एक चीज़ बाकी रहती है, पछतावा। माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वक्ती सुकून के लिए हमेशा का सुकून ना खो दें। ओल्ड एज होम मसला हल नहीं, दिलों की दूरी का नतीजा होता है। माँ की दुआ जन्नत का रास्ता है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, माँ बाप जन्नत हैं।